السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ فرام نیو پاکستان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ حنا سلمان. آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور کیوں نہ ہوں گے. موسم بہت خوشگوار ہے اور خوشگوار موسم کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے وی میڈ آر ڈے. واقعی پرابلمس تو ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بجلی جا رہی ہے، لوگ تنگ بھی ہیں. کچھ علاقوں میں پورا دن جو ہے بجلی نہیں آ رہی. آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ پری مانسون سیزن جو ہے ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں پری مانسون سے جو مانسون اور پوسٹ مانسون ہوگا وہ کچھ زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ 15 سپٹمبر کے بعد بھی بارشوں کا امکان کہا جا رہا ہے. اور یہ جو اسپیل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، یہ اسپیل جو ہے 28 جولائی سے 5 اگست تک جاری ہے. اس اسپیل میں کافی علاقوں کو ہائی الرٹ قرار دیا گیا. اگر ہم ڈیٹیلز کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے آج سے لاہور سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں مانسون کے طاقتور سلسلے کے باعث تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. اور لاہور میں شدید بارشوں کے باعث نشیبی علاقوں کی اگر بات کریں، اس میں اربن فلڈنگ، جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں جو ہے لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بھی ہے اور الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے. تو پلیز آپ لوگ جو ہیں اس طریقے سے اپنے وے آؤٹ نکالیں. پلیز ٹریول مت کریں. اگر لینڈ سلائڈنگ ہو جائے گی تو آپ پھنس جائیں گے. آف کورس ہوٹلز نہیں وہاں ہوں گے، رستہ خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے. اور اگر ہم سندھ کی بات کریں اور بلوچستان کی بات کریں، جس کے بیشتر اضلاع میں موسم جو ہے گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم چند مقامات اور ساحلی پٹی پر بوندا باندی متوقع ہے. آف کورس وہ ایریاز تھوڑے ڈرائی ہیں، ڈراسٹک ہیں، وہاں گرمی شدید ہوتی ہے. مانسون میں بھی وہاں ہلکی ہلکی بوندا باندی ہوتی ہے. مگر اگر ہم بات کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں میں کراچی کا موسم جو ہے وہ بھی بہت خوشگوار ہوا ہے. ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش جو ہے آپ نے دیکھی ہے بہت زیادہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے. جہاں معمولیات زندگی جو ہے متاثر ہوتی ہے، لوگ پرابلم میں آ جاتے ہیں، بیکاز وہ پورا شہر جو اس طریقے سے ڈیزائن ہی کبھی نہیں ہوا تھا کہ اتنی زیادہ بارش کو ابزارب کر سکے. تو ویوز بات یہ ہوتی ہے کہ بارش جو آتی ہے رحمت ہوتی ہے. رحمت جو ہے سم ٹائم زحمت جب بنتی ہے تو آف کورس ہم دو بار سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ بارش ہی نہ ہوتی. آپ کو پتہ ہے اکثر کرنٹ لگنے کے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہورڈنگز بڑی جو ہے اڑ کے گرتی ہیں، اور کافی واقعات ایسے بھی ہیں جس میں لوگ جو ہیں وہ ان کو لگی ہیں، اور چھت گرنے کے واقعات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی لاہور کی کسی علاقے میں جو ہے وہ چھت گری ہے، اور باغبان پورے کی آ رہا ہے، بار نوٹیفیکیشن آ رہا ہے کہ وہاں چھت گری ہے. اللہ نہ کرے کوئی کیجولٹیز ہوں، بیکاز کیجولٹیز ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی ہارٹ رینچنگ ایسی چیزیں ہوتی ہے تو بہت دل عجیب سا ہو جاتا ہے. تو ایک بچی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں وہ زخمی بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مکمل صحت دے اور بچی کو جو ہے آف کورس مغفرت کرے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے تو خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، ایسے علاقے جن کی چھتیں کچی ہیں یا کچی آبادیاں ہیں. بیسیکلی وہ ایریاز جہاں نومیڈز رہتے ہیں، جہاں خانہ بدوش رہتے ہیں، وہ تمام ایریاز جو ہے برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ ریور بیلٹس کے پاس ہی جا کے قیام پذیر کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو پانی سے وہاں کی ان کی ایکسیس ہو سکے. اور مگر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی سوچا جائے، ان لوگوں کا خیال رکھا جائے، ان لوگوں کے لیے ایسے شیلٹرز پرووائڈ کیے جائیں جا کے وہ رہ سکے. بیکاز آف کورس ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ تو چینج نہیں ہو سکتا، مگر ان کو ایک پراپر طریقے سے جو ہے شفٹ کیا جا سکتا ہے. تو رینز کے ساتھ جو ہے بارشوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بہت پرابلمز ہو جاتے ہیں. فلائٹ اسکیجولز جو ہیں وہ اس وقت متاثر ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھنڈر سٹارمز کی بھی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں. تھنڈر سٹارمز جو کہ پہلے ہم شاد و نادر سنتے تھے کہ تھنڈر سٹارمز بھی ہوتا ہے دنیا کے امریکہ جیسے علاقے میں، ملک میں جہاں ایریزونا، جہاں اس جیسے علاقوں میں بڑے ہیل سٹارم، تھنڈر سٹارمز آتے تھے، پورے علاقوں کو اڑا کے لے جاتے تھے. مگر اب یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ کا افیکٹ آیا ہے. لانینا از دیئر، ایل نینو از دیئر، جہاں ٹیمپریچر رائز کرتے ہیں، سیز جو ہیں وہ ابو
ابو دا ٹیمپریچر رائز ہوتے ہیں, اس طریقے سے بارش جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کا ایک اور فیکٹر آئی واز ریڈنگ ان ریسرچ کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو ہے بہت زیادہ میزل اٹیکس ہوئے, بہت زیادہ ایک وار کی سچویشن بنی ہوئی ہے, اس سے بھی ویدر رپٹ ہو رہا ہے. ویدر کوئی ایک فیکٹر سے رپٹ نہیں ہوتا, کلائمیٹ پوری دنیا میں مختلف فیکٹرز کے ساتھ جو ہیں وہ پرووک کر رہے ہیں. جہاں ہم نے ڈیفارسٹیشن کی ہے, جنگلات کو ہم کاٹ دیتے ہیں, سوچتے ہیں یہ علاقہ ہمارے پاس ہے, ساری گرین بیلٹ ختم کر دو, ادھر جی کوئی نہ کوئی بلڈنگ بنا دو, بلڈنگ آئے گا جی, کمرشل بلڈنگ بنے گی, کرائے آئیں گے تو کہتے ہیں ذرا معاش بہتر ہوگا. مگر کب کسی نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کتنے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ اگر آپ ایک درخت کاٹتے ہیں تو ایک درخت جو ہے وہ آپ کو نہ صرف سایہ دیتا ہے, آکسیجن دیتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پتا ہے پتھر آ رہے ہوتے ہیں, ریلے آ رہے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں سے, تو وہ روکنے میں آبسٹیکلز میں ایک بہت بڑی ایک بہت بڑا کہتے ہیں نا کہ فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. مگر ہم نے یہ نہیں سوچا, ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے, انسانوں کو کیا فائدہ ہے. اور آج وہی انسان جو فائدہ لے رہا ہے آج وہی مصیبت میں پریشان ہے, ان کے اوپر ہی مصیبتیں آفت جو ہیں وہ آ رہی ہیں, بیکاز ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ پوری دنیا کا جو کلائمیٹ ہے, پوری دنیا کا جو ویدر ہے وہ ایک دم سے گرم ہو جائے گا. جب گرم ہوگا آف کورس اتنی ہی ایسڈ رینز ہوں گی, اتنی بارشیں ہوں گی, اتنے کلاؤڈ برسٹ ہوں گے, اتنے ہیٹ ویوز ہوں گے, اتنے ہیٹ برسٹس ہوں گے, اتنے جو ہیں فلڈز آئیں گے, اتنے ہی زیادہ جو ہیں لوگ پریشان ہوں گے, ڈیزاسٹرس سچویشن ہوگی. تو ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے, ہمیں آج سوچنا ہے ایک درخت کاٹتے تو اس کی جگہ سے 4 سے 5 درخت لگاؤ, تاکہ آپ کو یہ تو ہو نا کہ احساس ہو کہ درخت کے کتنے فائدے ہیں. پورا ایکو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس درختوں کی وجہ سے, پوری دنیا اس کے اندر جو ہے سمٹی ہوئی ہے, تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا نا. جو آج ہمارا کلائمیٹ کتنے سالوں پہلے بچا ہوا تھا, اور آج اسی انسان نے جو ہے اس ویدر کو کہتے ہیں جھنجھوڑنے میں بہت بڑا کام, بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علاقے پہلے گرم ہوتے تھے وہ علاقے اب جو ہیں ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں, جو علاقے پہلے ٹھنڈے ہوتے تھے وہ علاقے گرم ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک یورپ میں جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی جس میں تھوڑی سی گرمی کیا پڑی ہے, آئی تھنک وہ گرمی ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے تو عام ہے, 30 ڈگری سینٹی گریڈ واز دیئر, اور اس میں پوری ان کی کہتے ہیں کہ ٹریفک لائٹ سگنلز جل گئے, لوگ جل گئے, اس کے علاوہ لوگوں کو برنز شروع ہو گئے, اور لوگوں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جانا منتقل ہونے کا جو کام ہے وہ مطلب کہ شروع ہو گئے. تو ویوز بات یہ ہوتی ہے کہ ویدر جو ہے افیکٹ تو ہو رہا ہے ہمیں, لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے جو ہے اس کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی میں اپڈیٹ دوں اور کہتے ہیں نا کہ بریکنگ نیوز دوں, تو لاہور کے علاقے کہتے ہیں نا کہ لاہور کے علاقے سکھ نہر سٹاپ کے قریب چھت گرنے سے 3 منزلہ مکان زمین بوس ہو گیا ہے, جس میں تقریباً 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, اور ریسکیو نے ملبے تلے دبے جو ہے 12 افراد کو نکال لیا ہے, اور 2 خواتین 1 بچی سمیت 6 افراد جو ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. سچ اے ہارٹ رینچنگ ایپیسوڈ, یہ دل دہلانے والے واقعات ہوتے ہیں نا, واقعی ہوتا ہے کہ یار اسے بہتر ہے بارش نہ ہوا کرے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پہ بھی تازہ ترین سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دیگر افراد کی تلاش جاری ہے. ملبے کے نیچے 6 سے 7 افراد مزید ہو سکتے ہیں, اور آخری شخص کی تلاش تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. تو بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے نا کہ بارش ہوئی ہے, کچا مکان تھا, زمین بوس ہو گیا, اس میں افراد کیا کر رہے تھے, صبح صبح کا وقت تھا, کوئی ناشتہ کر رہا ہوگا, کوئی پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوگا, کوئی گھر سے نکل رہا ہوگا. جب ایسی سچویشن آتی ہے تو واقعی افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یار کہ بارش کے ساتھ ساتھ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, وہ کتنی زندگیاں نگل جاتے ہیں. یہ تو ایک میدانی علاقے کا واقعہ ہے نا. پہاڑی علاقوں کے اگر آپ کو واقعات کے بارے میں بتاؤں تو وہ آپ کے سامنے, کل میں نے ایک واقعہ دیکھا جس میں ایک جیپ جو ہے وہ جا رہی تھی, اس سے بریک نہیں کھینچی تو سیدھا کھائی میں جا گری. اب سچ سچویشنز آر سو ٹرومیٹک فار اس, بٹ اسٹل پلیز اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول نہ کریں ان علاقوں میں جہاں الرٹ جاری ہے. بی سیف اینڈ ہیو سیف ٹریولز اف یو آر ٹریولنگ. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویوز. آج ہم ایک بہت زبردست ٹاپک کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانہ ہوتا تھا
کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ شیئر کرتے تھے. اور ہم شیئر کس سے کرتے تھے؟ پہلے تو اپنی دوستوں سے کرتے تھے شادی سے پہلے. جب شادی ہوئی نا تو ہم نے اپنی ہر بات اپنے لائف پارٹنر سے شیئر کی. اچھا آج ایسے ہوا, آج یہ ہوا, آج امی نے یہ کہہ دیا, آج تمہاری امی نے یہ بات کر دی. بہت سی باتیں جو ہوتی ہیں روز رات کو کان میں بھرتے تھے. وہ ہنی مون پیریڈ تھا, اتنا شیئر کرتے تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ نہیں, شیئر اب نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ نے بات کرنا ہی چھوڑ دی؟ کیا وجہ ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی کمیونیکیشن ہے, اپنے رابطے جو ہیں صرف میسیجز تک محدود کر دی؟ یا کیا ایسا ہوا کہ آپ 2 ہفتے 3 ہفتے بات ہی نہیں کرتے, بس جی ہاں یہ پکڑا دو, کپڑے دے دو, استری کر دو, یا کیا پکا ہے یا کیا نہیں ہوا. وہ بچوں کے شیئرڈ بانڈز, وہ آپس میں ہنسی مذاق, وہ ایک دوسرے کو اچھے خوبصورت الفاظ کہنا, دیکھنا, کبھی کبھی واپسی کے اوپر گھر جاتے وقت ایک پھول ہی دے دینا یا پھول لے آنا. یہ ایسے شیئرڈ مومنٹس تھے جو اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے اس کی, جس ہم ڈیفیکٹ میں پڑے ہوئے, ڈیجیٹل سوشل میڈیا. اس کے اندر جو روز ہو رہا ہے, لوگوں کی نظریں اسکرینوں پہ ہی لگی ہوتی ہیں اور اپنا گھر جو ہے وہ اسکرین کے اندر جا رہا ہے. وہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کے اندر پوری اسکرین ہو چکا ہوا ہے, لیکن آپ کی نظریں جو ہیں یہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہوا, اس کے گھر میں کیا ہوا. کسی نے یہ سوچا کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی نے سوچا کہ آپ کے اپنے گھر میں جو ہیں وہ جو ایموشنل بانڈ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ایک ایموشنز تھے وہ رہی نہیں ہیں. وہ جو آپس میں ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. جی لوگ کیا کہیں گے, کیا کہیں گے, امی کیا کہیں گی. پہلے وہی پلیٹ جو ہوتی تھی وہ آپ پیش کرتے تھے کہ آج ہم ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں, اس کے ساتھ ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کر رہے, لوگ کیا کہیں گے. اچھا پہلے تو ساتھ بیٹھتے تھے. اچھا کہیں نہ کہیں جانا, نہیں تم رہنے دو, نہیں تو رہنے دو, تم نے تو لک کی اپنی ایسے کر لی بھی ہے, تمہیں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں, میں خود ہی ہوں آؤں گا جا کے. وہی عورت جو پہلے آپ کے کہتے ہیں نا کہ دلوں پہ راج کرتی تھی, آج وہ آپ کے گھر پہ بھی ایک کہتے ہیں اسٹور روم کی مانند بن چکی ہوئی ہے. کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈس فنکشنل ویڈنگز. آپس میں شادی ہے مگر بس نبھا رہے ہیں, رشتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کے سامنے نبھا رہے ہیں. برن آؤٹ ریلیشن شپس, ایسے ریلیشن شپس جو ختم ہو چکے ہوئے, جن کو ہم نے آگ لگا دی ہوئی ہے. بس نام کے, نام ہونا ضروری ہے پیچھے, بس آدمی کا نام ہو جائے گا تو بس اتنا ہی صحیح ہے, باقی گزارو. ایسے 2 لوگ جو ایک چھت میں رہتے ہیں لیکن 2 الگ الگ زندگیاں گزار رہے ہیں. خاوند الگ زندگی گزارتا ہے, بیوی الگ زندگی گزارتی ہے, مگر وہ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑا کانسیپٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہم اس چیز کو کتنا فخر سے بتاتے ہیں, ہم تو سپیس دے رہے ہیں. بھائی کون سی سپیس؟ پہلے تو کوئی سپیس نہیں ہوتی تھی. پہلے تو میاں بیوی ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے, باتیں کر رہے ہوتے تھے, کھا بھی وہی رہے ہوتے تھے, بچوں کی ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے تھے. اب ہم الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ ہی نیڈز اے اسپیس, آئی نیڈ اے اسپیس ٹو. او مائی گاڈ, بڑے کہتے ہیں نا کہ بڑی جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ہے ویسے ویسے الفاظوں کی ترقی ہوتی گئی ہے, ویسے ویسے ہمارے کہتے ہیں نا کہ کارناموں کی ترقی ہوتی گئی ہے. اور اب اس ترقی کے باعث ہمیں لگتا ہے کہ آج بھی ٹریڈیشنل دور بہت بہتر تھا جس دور میں ہم چلے گئے ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے بیکاز میرے سے زیادہ جو بات کریں گی وہ واقعی بتا سکتی ہیں. شی از اے کاؤنسلر, شی از اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ وہ ریلیشن شپ ایکسپرٹ بھی ہیں. روز ان کے پاس ایک کپل آتا ہے کاؤنسلنگ کے لیے. تو آج کل کے جو کپلز ہیں, جینزی بھی ہیں جس میں الفا بھی ہیں, جس میں ملینیلز بھی ہیں, جس میں بومر پرانے بھی تھے, بومرز وغیرہ اتنا نہیں, جو لفظ نکل گئے ہیں, تو ان کے مسائل کیا ہیں آج ہمیں بتائیں گی ڈاکٹر فرح المومنین. اینڈ آئی ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا کر. میرا خیال سے میں نے بہت زیادہ الیبوریٹ کر دیا اس چیز کو, اور کرنا بہت ضروری تھا بیکاز برن آؤٹ ریلیشن شپس, ڈس فنکشنل ویڈنگ کا جو لفظ ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. روز ایک نیا لفظ نکل آتا ہے, ایموشنلی انسٹیبل, ایموشنلی ان اویلیبل. یہ ساری چیزیں ہم اپنے خاوند کو بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, بولنا بھی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہم سہ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. دیکھیں بات یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ورڈز تو ٹھیک ہے جو بھی ہیں, ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم جو میل حضرات ہیں ان کو اپنی بیویوں سے یہ شکایت ہوتی ہے. جب آپ شیئر کر رہے تھے نا, اوور شیئرنگ کر رہے تھے, اوور شیئرنگ بھی بری چیز ہے اور نہ شیئر کرنا تو اس سے بھی بری چیز ہے. کمیونیکیشن بالکل ترک کر دینا یا سٹون والنگ کی سائٹ پہ چلے جانا, اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. جب اوور شیئرنگ آپ کر رہے تھے اور آپ ہر چیز کو بتا رہے تھے تو وہ کہتا تھا یار یہ کتنا بولتی ہے, میں گھر میں گھستا ہوں تو میری ماں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو پلیز تم ذرا خاموش رہا کرو. اچھا پھر اس کے بعد اس نے کہنا یہ شروع کر دیا کہ اب جب آپ مجھ سے ہر بات کرتی ہو
तुम 4 महीने बाद दोबारा वही बात रिपीट कर देती हो। अक्सर फीमेल्स को कहा जाता है कि तुम भूलती नहीं हो बात, तुम फिर दोबारा 4 महीने बाद एक बात 4 महीने पहले हुई थी फिर दोबारा 4 महीने बाद शेयर कर देती हो, फिर उसी बात पे झगड़ा कर लेती हो जो 4-6 महीने पहले हुआ होता है। मगर हम ये नहीं सोचते कि वो बार बार एक ही बात क्यों सामने लाती है। वो बार बार एक ही बात इसलिए सामने लाती है कि जब वो पहली दफा आपके सामने वो बात लाई थी, आपने उसको बैठकर सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ सुना था। वो चाहती है कि आप उसको सामने बैठें और एक्सेप्ट करें कि जो वो कह रही है वो ठीक है, और फिर उसको कहें कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। तो जब तक आप उस चीज को मट्टी के नीचे मुकम्मल तौर पे दबाएंगे नहीं, वो बार 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 उसको रिपीट करती रहेगी। बात आपने बड़ी, इनफैक्ट यू हिट द टारगेट, यू हिट द नेल कि औरतों को ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हमें भी प्रॉब्लम है, मुझे भी ये इशू है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं एक बात ना अपने हस्बैंड से 2-3 बार करती हूँ, कहते हैं बस कर दो यार, मैंने सुन लिया है। अच्छा, मैं हो जाती हूँ कि आप सुन नहीं रहे हैं, फिर भी आप मुझे ये समझ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये चीज है, ये हम सबका इशू है, मेरा भी ये इशू है कि मैं चाहती हूँ कि ही शुड इंडोर्स इट, कि Exactly. कि तुम मैंने सुन लिया एंड आई विल एक्ट ऑन, क्योंकि आगे से कहते हैं ना कि सिग्नल नहीं आता तो फिर हमें बार बार कहना पड़ता है। आप उसको फिर आपको वो भूलेगी नहीं बात। द मोमेंट अगला शख्स, दूसरा शख्स, दोनों साइड से आप इस बात को ले लें। अगर मेल ने भी कोई इशू आपके सामने रेज किया है कि यार मेरे गेस्ट आए थे, मेरे फ्रेंड्स आए थे, आपने ऐसा बिहेव किया, वो फिर कहता है, वो दूसरी दफा कहता है, वो तीसरी दफा कहता है, आप सुन तो रहे हैं लेकिन आप उसको ये नहीं कह रहे कि मुझे समझ आ गई है और ओके नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो वो रिपीट होती रहेगी वो दोनों साइड से बात। तो दोनों लोगों को ये समझना जरूरी है कि अगर बीवी भी बार बार एक बात रिपीट कर रही है तो वो आपने एक्चुअली सही तरह से उसको नहीं दबाया, इसलिए वो बार बार निकल के आ रही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बार बार अब एक बात दबाई, फिर दूसरी बात की, फिर तीसरी बात की, एक वक्त आता है बंदा ना बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो जाता है। वो कहता है यार कि बस मेरी बस हो गई, बस मेरी बस हो गई, तुम ना मेरे से बात ही ना किया करो। अच्छा, खवातीन की एक ये नेचर है कि जब तक तो वो बात कर रही है ना, तो इसका मतलब वो उम्मीद से कर रही है कि ये शख्स चेंज हो सकता है। वो उनको ये मान है कि ये मेरी बात सुन लेगा। जिस दिन उनका मान टूट जाता है ना, उस दिन वो बात करना भी बंद कर देती हैं। फिर आपको लगता है कि अब तो ये चुप करके बैठी हुई, असल में वो चुप नहीं की होती, वो खत्म हो चुकी होती है। उसको आपसे कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती कि ये चेंज हो जाएगा या मेरी ये बात समझेगा। वो फिर रिलेशनशिप को कैरी करना शुरू कर देती है। तो आप बल्कि खुश हो जाते हैं, चलो यार मेरी जान छूटी, अब तो बोलती ही नहीं है। लेकिन खवातीन की ये ब्यूटी है कि उनका बोलना ही असल में उनकी उस रिलेशनशिप से एक लगाव। वो कहते हैं ना कि लाखों सुख भी है, लेकिन उस सुख के साथ जो है वो रिलेशनशिप आपको लगता है कि खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली, जब उसकी उम्मीद खत्म हो जाती है, उसको ये होप नहीं रहती कि ये मेरी बात समझ पाएगा, क्योंकि औरत तो बोलती है। हाँ, वो हर बात पे बोलती है, उसका तो काम है। अल्लाह ने खैर उसका कहते हैं ना कि मैकेनिज्म ही ऐसा रखा है, और मर्द हजरात जरा कम बोलते हैं। वो शेयर करती है, वो चाहती है कि मुझे उस बात के ऊपर एंडोर्समेंट मिले। हाँ, वो नहीं मिलती तो फिर आप उसको एक पॉइंट पे आता है, आप खामोश हो जाते हैं। अब आप अगर फर्ज करें आपका रिलेशनशिप इस स्टेज पे भी आ चुका है, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको ये करना चाहिए कि मेल हजरात को बीवी को दोबारा बिठाना चाहिए और उसको ग्रांटेड लेना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं हमारे ना, बड़े बड़े झगड़े नहीं होते शादियों में। मैं मतलब कुछ जो बड़े होते हैं वो तो खैर बहुत बड़े, छोटी छोटी चीजों के ऊपर छोटी चीजों पे बातें बढ़ती चली जाती हैं और एक पॉइंट आता है कि आप बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। एक ही छत में रहते हुए एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे होते। तो उस सिचुएशन में असल में आपने उसको पकड़ना है, उसके साथ बैठना है। हम ना लड़ किस बात पे रहे होते हैं, बच्चों ने ये क्यों किया, तुमने बच्चों को तरबियत नहीं दी, तुम बच्चों को देखती नहीं हो, बच्चे स्क्रीन टाइम की यूज कर रहे हैं। जब एज आती है ना, जब बच्चे तो थोड़े अरसे बाद आप उड़ जाते हैं, सब बच्चों ने अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाना है, एंड पे आप फिर दोनों बचते हैं। मगर आपको एहसास ये होता है कि हमने तो अपना रिलेशनशिप इन लोगों के लिए वेस्ट कर, और आप लोग बहुत दूर दूर चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो आपने करना क्या है, इस बच्चे बहुत खूबसूरत चीज है, आपका बॉन्ड भी है, लेकिन आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है, कपल की एक पर्सनल लाइफ भी है जो आपको मी टाइम दोनों को एक साथ गुजारना चाहिए। आपको अलहदा डेट्स पे जाना चाहिए। व्हाई नॉट नाउ? 4 बच्चे हो गए हैं आपके, आप क्यों एक दूसरे के साथ डिनर पे नहीं जाते? आप क्यों कैंडल लाइट डिनर नहीं कर सकते? आप क्यों एक दूसरे के साथ सेपरेट ट्रैवल नहीं कर सकते? व्हाई नॉट? अच्छा, मुझे इधर फरा बताएं, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या एक दूसरे को देख देख के तंग आ जाते हैं, या हर वक्त एक दूसरे के साथ बात करके तंग आ जाते हैं? देयर इज समथिंग व्हिच गेट्स मिसिंग, गैप आ जाता है। देखिए, रिलेशनशिप दोनों साइड से चलता है।
جب بھی کوئی ایک شخص تھک جاتا ہے نا تو ریلیشن شپ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کو یہ سمجھیں کہ یہ ریلیشن شپ ہمارا بیسک ریلیشن شپ ہے اور ہم اس کے بغیر نہیں رہنا چاہتے اور ہم نے اس کو مرنے نہیں دینا. یہ دونوں طرف سے وہ بھی تو لوگ ہیں نا, آپ دیکھ سکتی ہیں ابھی دیکھو سوشل میڈیا پہ آگے ایک دوسرے کو گندا کر کے پھر کہتے ہیں ہم لوگوں نے صلح کر لی ہے. وہ بھی تو لوگ ہیں نا. وہ تو خیر میں اس کی بات نہیں کرنا چاہتی, میرا علاج نہیں ہو سکتا. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں اپنے گھر کی بات, ایک کمرے کی بات, ایک لباس ہے آپ کے کمرے کی بات آپ کے کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے. اور انفارچونیٹلی خدا نہ خواستہ آپ کا نہیں بن رہا تو تب بھی اتنی خوبصورتی سے تعلق سے نکلیں کہ کسی کو احساس نہ ہو. اور اب کسی کو صبح ایک بڑی مزیدار بات کری تھی, کہتے ہیں ایسے وہ کون سا کپل تھا جس کے بارے میں ہم کہہ رہی تھی, مطلب ہمارے میڈیا میں بہت سارے ایسے کپل ہیں جن کی ڈیورس ہوئی ہے, میں نام نہیں لیتی ان لوگوں کا, ہاں مطلب اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ جب خود بیچارے, مگر وہ کبھی ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو نہیں بولتے. دے آر اسٹل ورکنگ ٹوگیدر اور بچے بھی ہیں. آپ سارا یوسف کی بات کر رہے ہیں اینڈ آئی تھنک سبزواری. یس ایگزیکٹلی. تو یو نو the beauty of the relationship shows کہ if they are not together but they are respecting each other. بچے کو دونوں کو پیرنٹنگ ہوتی ہے, یہ لفظ نیا نکلا جی, کو پیرنٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ, تو یہ سپریشن کے بعد ہی کو پیرنٹنگ ہوتی ہے. سپریشن کے جب وہ نہیں سپریٹ ہوتے تب کیوں نہیں ان کو احساس ہوتا کہ کو پیرنٹنگ بھی کوئی چیز ہے. سپریشن کے بعد وہ کہتے ہیں وی آر جسٹ یو نو شیئرنگ آور بانڈ, وی آر کو پیرنٹنگ ود یو نو. ہوتا اگر ہو رہا ہوتا اس وقت یہ چیزیں ٹھیک ہوتی تو پھر تو علیحدہ سپریشن کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی. تو مطلب ریلیشن شپ کے ختم ہونے کے بعد بچوں کو دکھا رہے ہیں کہ وی آر اسٹل فرینڈس. ہاؤ کین یو بی اسٹل فرینڈس, مطلب یو نو, بٹ اسٹل ہاں آپ اپنے بچوں کے لیے ان کے سامنے نیگیٹیوٹی مت شو کریں اور اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں. اگر خدا نخواستہ نہیں ہی چل سکا ریلیشن شپ, لیکن پلیز ایک دوسرے کو, اچھا یہ اٹ گوز ٹو بوتھ. یس, مردوں کے ساتھ بھی پرابلم ہے تو خاتون کے ساتھ بھی پرابلم ہے. ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. ڈاکٹر فرح مومین از ود اس. ہم نے چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیو پاکستان. ویلکم بیک ویورز. عزت اور ذلت نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اور کسی بھی شعبے میں ہو, چاہے وہ میڈیا انڈسٹری میں ہو, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہو, تو سینئر اور جونیئر فنکار جو ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے احترام کے پابند ہوتے ہیں. یہی ہمیں سکھایا ہے. کسی کی شعبے کے اوپر بات کریں, ہم نے بھی یہی کیا. ہمارے سینئر آتے تھے تو ہم اپنی کرسی سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سر آپ بیٹھیں, آپ بتائیں. اور جب کوئی سینئر بول رہا ہوتا تھا نا تو ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم ان کے آگے جو ہے اپنا اوپینین بھی پیش کریں. یہ رسپیکٹ کا لیول ہوتا تھا. مگر کیا کریں, جینزی ہے نا, نئی جنریشن جو آئی ہوئی ہے, اس نے نئی جنریشن تو خیر وہ اپنے آپ کو کہتے جینزی ہیں, چاہے وہ ملینیل میں پیدا ہوئے ہوں, لیکن ناک کٹوا دی انہوں نے پنجابیوں کی. جا کے جب کراچی کام کرتے ہیں تو یہ تو سوچیں آپ کون سا اسٹریٹا لے کے جا رہے ہیں, آپ کس علاقے کی تربیت لے کے جا رہے ہیں, آپ کون سا علاقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پنجاب تو اپنے واقعی ہوسٹنگ کی وجہ سے, پنجاب اپنے رویوں کی وجہ سے, پنجاب اپنی کہتے ہیں نا کہ فراخ دلی کی وجہ سے مشہور ہے, مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہے. مگر آپ جا کے ایک سیٹ کے اوپر اگر میں بات کروں, آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں کیا کل رات کا یہ واقعہ ہے جس نے پورے کہتے ہیں نا کہ ملک کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے, کہ آپ نے ایک سینئر ایکٹر محمد احمد جو کہ بہت بڑا نام ہے, ویٹرن ایکٹر ہیں, ان کی ایکٹنگ سکلز اور ہم ان کو بچپن سے دیکھ رہے ہیں, اور واقعی ایک تربیت یافتہ, ایک کہتے نا کہ شائستہ زبان کے وہ مالک ہیں. آپ ایک جونیئر ایکٹر ہو کر آپ کر کیا رہے ہیں؟ کوئی خدا کا خوف کریں, کچھ تو آپ احترام, تمیز و تمدن, کوئی تو آپ کی کہتے نا کہ کوئی چیز جو ہے آپ کی تربیت کا حصہ ہوتی ہے. آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایک بہت بڑی نام رکھتی ہے. آپ جس کے داماد ہیں وہ بھی ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ میوزک انڈسٹری کی سٹار رہی ہوئی ہے شاہدہ منی صاحبہ, اور آپ انہی کے داماد ہیں, اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کی ایکٹنگ سکلز, there is no doubt I'm talking about your acting skills, but I'm talking about the behavior you did it. آپ پہ سیٹ پہ جا کے جس طریقے سے آپ نے یہ الفاظ کہے کہ ہائے یہ تو محمد احمد صاحب ہیں, لوگ ان کو کیوں کاسٹ کرتے ہیں, ایک ہی طرح کی تو ایکٹنگ کرتی ہیں اور ایک ہی طرح کا تو ان کا ہیئر سٹائل ہے. مطلب کہ ایک آدمی جس کے سر پہ بال نہیں ہے, جو کہ ایک ایجڈ آدمی ہے, ایک رسپیکٹفل آدمی ہے, آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہیئر لائن بناؤ یا ان کی مانگ نکالو, ان کے تو سر پہ بال ہی نہیں ہے. کیا کس کیٹیگری میں آپ گر گئے ہیں؟ یا آپ کو اتنا کہتے ہیں نا کہ احساس نہیں ہے
آپ اتنے سینئر سٹیزن سے, سینئر ایکٹر سے آپ کیا بول رہے ہیں, کن لوگوں کے سامنے بول رہے ہیں؟ سیٹ جب آپ ڈرامہ کرتے ہو تو وہاں 40 سے 50 لوگ ہوتے ہیں کاسٹنگ کے اندر, اور آپ وہاں جو تماشے لگا رہے ہو اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو ہاں ہم تو پنجابی ہیں, ہم تو ہنسی مذاق کرتے ہیں. بھئی پنجابی ایسے نہیں ہے, پنجابی کا نام نہ ڈبوئیں. پنجابی کی لٹیا آپ نے ڈبو دی ہے جا کے کراچی میں, کیا کہیں گے اگلے؟ کراچی والے پنجابیوں کے اوپر ہی تھو تھو کریں گے کہ یہ لوگ ہیں. تو پلیز, اور اس کے سونے پہ سہاگا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اپولوجی کر دی ہے. اگر ان کو میرے سے کوئی پرابلم تھا تو مجھ سے سیٹ پہ آ کے بات کرتے. آپ نے لوگوں کے سامنے ان کا تماشا لگایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے پرائیویٹ آ کے بات کریں کہ بھئی تم نے وہ مجھ سے بدتمیزی کی ہے تو تم مجھ سے معافی مانگو. فہد شیخ صاحب کچھ شرم کریں, کچھ واقعی شرم کریں, عقل کے ناخن چبائیں. رسپیکٹ یور سینئرز, رسپیکٹ کریں, عزت دیں اور عزت لیں. آپ اتنے بڑے ایکٹر نہیں بن گئے کہ آج آپ دوسرے ایکٹرز کو رگڑ رہے ہیں, اپنے سے سینئر ایکٹرز کو. آپ سے پہلے بہت بڑی کھیپ ہے ایکٹرز کی, جس میں واقعی حسن احمد کا کامنٹ آیا ہے, میں فیصل قریشی کا کامنٹ سن رہی ہوں, جاوید شیخ اٹھے ہیں. بھائی اتنا سینئر ویٹرن ایکٹر جو ہیں وہ رسپیکٹیبل ہیں, اور واقعی یہ ہمارے شوبز انڈسٹری کے سٹارز ہیں جنہوں نے شوبز انڈسٹری کو بہت نہ صرف ڈراماز دیے ہیں بلکہ ایک پورا کہتے ہیں نا کہ ژانرا آباد کیا ہے اس انڈسٹری کا. تو پلیز آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اب سوشل میڈیا پہ آ کے تو آپ کہہ رہے ہیں اپولوجائز اپولوجائز اپولوجائز, مگر جس آدمی کے دل میں, جس آدمی کے دل کے اندر معافی نہ ہو, جس آدمی کے دل کے اندر جو ہے واقعی ہمبلنس نہ ہو, وہ واقعی 4-5 سال بعد اسکرین پہ نظر ہی نہیں آئے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ہے کہ پاشا صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا. مسئلہ کیا ہوا؟ ندا یاسر ہماری بہت بڑی مارننگ شو ہوسٹ ہیں اور ڈائریکٹر ہیں پاشا صاحب, ان کے ساتھ عدنان صدیقی صاحب کا ایک چھوٹی سی کنٹروورسی ہو گئی تھی, جس کے بعد واقعی جو ہے عدنان صدیقی نے آ کے معافی ان سے مانگی ہے کہ آف کورس چیزیں ہو جاتی ہیں, کام جب ہوتا ہے تو ہو جاتی ہے, اور پھر دوبارہ معافی مانگی. مگر آپ نے تو یہ سارا کچھ ڈیلیبریٹلی کیا, آئی تھنک ٹو ارن سم ویوز لیں, مگر کسی اچھے طریقے سے ویوز لیں. شاید آپ کی جو کہتے ہیں نا کہ پرفارمنس ہے, آپ کی ایکٹنگ ہے, آپ کو ویوز دلا سکے. تو آئی واز لائک اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو ہم اس پہ بات کریں گے, اور آف کورس ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ایکسپرٹ ڈاکٹر فرح مومنی. جی ڈاکٹر فرح. ایسا ہے کہ ریلیشن شپ صرف کپل ریلیشن شپ ہی نہیں ہوتا ہے, ریلیشن شپ ہیومن بینگ ریلیشن شپ بھی ریلیشن شپ سیم کا, اور آپ کس طرح کس سے انٹریکٹ کرتے ہیں, آپ اپنی اوریجن, اپنی پرسنالٹی, اپنی مورل ویلیوز, اپنے ایتھکس, اپنا کلچر, سب کچھ اپنی بات چیت کے ذریعے ہی دوسرے کے اوپر ظاہر کرتے ہیں. مجھے آج پہلی دفعہ پنجابی ہونے پہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو ایک کلچر سے ریلیٹ کر کے آپ پرسنلی خود کچھ بھی کریں, مگر آپ کہیں کہ میں پاکستانی ہوں میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, یا میں پنجابی ہوں میں تو ایسے ہی کرتا ہوں, تو آپ نے ایک پورے کلچر کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور آپ کہہ رہے کہ وہ سب لوگ ایسے ہی ہیں. تو میں شرمندہ ہوں اور میں معذرت چاہتی ہوں ان ایکٹر سے کہ ان کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا گیا. ایک پنجاب سے تعلق رکھنے والے شخص نے, ایکٹر نے ایسا بیہیو کیا, اور اس کے لیے یہ کہ آپ ایک باڈی شیمنگ کر رہے ہیں, آپ ایک ایکٹ, اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا کسی کو ناراض کرتے ہیں, جتنی شور غرض سے آپ نے وہ ناراضگی پیدا کی ہے نا, اس کا معافی بھی اتنی ہی شور سے ہونی چاہیے. جب وہ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ کو کہ میرے سے پرسنل بات کر لیتے, آپ نے ان سے پرسنل بات نہیں کی تھی, آپ نے ان کے ساتھ 50 لوگوں کے سامنے بات چیت کی تھی. اب وہ 50,000 لوگ دیکھ چکے ہیں. اب اس چیز کا سدے باب ایسے ہی ہو سکتا ہے, آپ اس کا خسارہ ایسے ہی پورا کر سکتے ہیں جب آپ 5 لاکھ لوگوں کے سامنے اس انسیڈنٹ کو مانیں اور شرمندگی کا اظہار کریں, نہ کہ یہ کہ آپ چھوٹ لگا دیں. ہاں, ایک چھوٹا سا میسج لگا دیں. اور جو لوگ ان کی بھی شہرت کی وجہ بنتے ہیں, جو ان کی بھی بیک پہ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ان کو کنڈیم کریں آ کر. صرف بڑے بڑے ایکٹرز ہی نہیں, جیسے آپ بات کریں کہ جن کے وہ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے کنڈیم کریں کہ ہم معذرت چاہتے ہیں اس ایکٹر کے ساتھ اگر اس قسم کی. بالکل, بہت خوب ڈاکٹر فرح المومنین, تھینک یو سو مچ. اور آج ہم نے بہت امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر بات کی ہے. وہی والی بات ہے نا کہ موکنگ کرنا یا بلنگ کرنا, یہ لفظ جو ہے ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, لیکن واقعی تربیت جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہی ہوتی ہے. تو پلیز آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, یو ہیو ٹو اسٹے ود اس.
वेलकम बैक व्यूअर्स। आजकल मौसम ऐसा है कि जैसे ही हम सो के उठते हैं हमें लगता है कि काहली है, सुस्ती है, जिस्म में दर्द हो रहा होता है, क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं। ये मौसम तब्दील हो रहा है या वाकई इस मौसम में जिस्म को जो है विटामिन्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की ज़रूरत है? क्योंकि ना सिर्फ सुस्ती और काहली जो है मतलब कि एज अ बॉडी हम लोग महसूस कर रहे होते हैं, मगर हमारे मिजाज में भी ऐसी सुस्ती आई हुई है, ऐसा लग रहा होता है बस दिल ही नहीं चाह रहा कुछ खाने को, कुछ पीने को, कुछ करने को भी। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि जिस्म में सुस्ती, काहली आना, जोड़ों का दर्द होना, या आपको पता है कि आजकल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बहुत इश्यूज़ हैं। हम बार बार इसलिए बात करते हैं क्योंकि ये इशू जो है हर घर में किसी ना किसी को है, और पाकिस्तान एक ऐसी नेशन होती जा रही है, आई थिंक कि वर्ल्ड में नंबर 3 पे या 2 पे आ गई हुई है डायबिटीज़ के हवाले से। तो डायबिटिक पेशेंट होना जो है वाकई कोई उसमें बुराई नहीं है। ऑफ कोर्स जिस तरह के मेंटल हेल्थ ऑर्डर्स हैं, जिस तरह के आजकल हालात हैं, मगर हम ज़िंदगी भर डायबिटीज़ के साथ जी कैसे सकते हैं? हम ब्लड प्रेशर के साथ जी कैसे सकते हैं जिसके हाई ब्लड प्रेशर्स होते हैं? और इसके साथ साथ सेहत की बात हो और ख़ास तौर पे आपकी सेहत की बात हो तो वो तो कहते हैं ना कि हम इसको निगेट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सेहत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं और लाइव कॉल्स करके जो है अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, इसके साथ साथ जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी है या जिसके अंदर ब्लड प्रेशर्स हैं जिनको, और ख़ास तौर पे आपको बताऊं कि जिनके अंदर जो विटामिन D की कमी होती है, ये भी एक रिसर्च है, बल्कि रहनुमाई हमारी फरमाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं हकीम फरहान साहब। ऑफ कोर्स आपने उनको देखा है, उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस हुक्मा में से एक हैं, लेकिन ख़ास तौर पर जिनके विटामिन D कम है उनको प्रोस्टेट कैंसर्स बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन D की कमी की वजह से जो है, ख़ासतौर पे डेफिशिएंसी की वजह से आपको जोड़ों की दर्द रहती है, आपके बॉडी जो है वो क्रैम्प्स का शिकार होती है। आज हम इस वास्ते तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और मैं इनवाइट करती हूँ हकीम फरहान साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हकीम साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, बैक टू नेचर पे तो जाना चाहिए। हम लोग बिल्कुल हम लोग प्रमोट करते हैं उन तमाम चीज़ों को जो कि आपका जो घर का किचन है वही आपकी फार्मेसी है। आप उससे बहुत कुछ ले सकते हो जो कि हम नहीं लेते, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको ये भी कहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो थकावट है, थकन है, काहली है, सुस्ती है, ये किस वजह से आजकल? अच्छा, इसमें ना पहले तो आपने जो सिलेक्ट किया है मौजू बड़ा कमाल का है कि इसमें लोगों की रहनुमाई के लिए ये चैनल काम करता है। तो अल्लाह ताला के नाम से ही शुरू करते हैं कि और रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आपने जैसा बात की ना, कमज़ोरी, थकन, नकाहत, अब देखें मौसम के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से, अब इंसान के अंदर जो अखलात हैं वो 4 हैं और इंसान के जो मिजाज हैं वो भी 4 हैं और कुल कायनात जो बनी है वो भी 4 अनासर हैं मेन: आग, हवा, पानी, मिट्टी। अब हम कहते हैं कि जब इंसान के मिजाज के अंदर तब्दीली आती है, उसके अखलात में बिगाड़ पैदा होता है, तो उसके अंदर कमज़ोरी आती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक आम इंसान है, उसके अंदर अगर बलगम की ज़्यादती हो गई है तो उसके अंदर थकन, कमज़ोरी, सुस्ती, काहली ऑटोमेटिकली आएगी। उसको यूरिन भी ज़्यादा आएगा और उसको यूरिन के बाद ड्रॉप्स भी आएंगे। अगर औरतें हैं, मर्द हैं, तो उसमें उसके अंदर नकाहत, कमज़ोरी, सुस्ती, काहली आएगी क्योंकि खून भी गाढ़ा हो जाएगा, उसे बलगम रेशा ज़्यादा पैदा होगा। अच्छा। तो वहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? हमारे किचन से अगर इलाज देखा जाए तो दारचीनी इतनी कमाल की चीज़ है कि अगर दारचीनी गोल वाली आप ले लें और उसका 1 इंच का टुकड़ा लें, उसका कहवा बना के इस्तेमाल कर लिया जाए, तो ऐसे अफराद जिनका जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द करता है सुबह उठते ही, या कुड़ुल पड़ते हैं, अक्सर कुड़ुल पड़ जाते हैं ना कभी यहाँ पे, उसका इलाज। उसके बाद ऐसे पेशेंट, जैसे आपने जिक्र किया, शुगर की वजह से कमज़ोरी हो जाती है, तो ऐसे अफराद अगर दारचीनी का पाउडर करके रख लें तो वो 1 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ 1 चुटकी खा लिया करें, तो अल्लाह के हुक्म से उनके जिस्म में दर्द नहीं होगी। इसी तरह अगर ऐसे पेशेंट जिनके अंदर खुश्की की ज्यादती हो जाए, अब ड्राइनेस बढ़ जाए तो क्या करती है? स्टूल सही पास नहीं होता,
आंतों में इन्फेक्शन आ जाती है, आंतों में खुश्की आ जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों में खिंचाव हो जाता है, पाइल्स हो जाती है, हर्निया हो जाता है, सरतान कैंसर की तरफ तबीयत चली जाती है, हेपेटाइटिस सी की तरफ तबीयत चली जाती है। वहाँ पे क्या होता है, ड्राइनेस, खुश्की। अब खुश्की से ही, इससे ही जब सर्दी के साथ खुश्की अटैच होगी तो लिवर फैटी होना शुरू हो जाएगा। जब लिवर फैटी होगा तो इससे भी शुगर की तरफ तबीयत जाएगी, HbA1c बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें भी अगर आपको खुश्की की ज्यादती हो गई है आपके अंदर, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपके किचन में ही पुदीना पड़ा होता है, अजवाइन पड़ी होती है, तेज पत्ता पड़ा होता है, अदरक पड़ा होता है, इसका कहवा बना के अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, उसमें गुड़ या शहद मिला लिया जाए तो बेहतरीन है आपकी खुश्की को तोड़ने के लिए। उसके बाद अगर ऐसा हो कि आपके जिस्म के अंदर गर्मी बढ़ जाए, तो गर्मी से फिर क्या होता है कि बाज़ोकात निढाल, सुस्ती काहली आ जाती है, आंतों में इन्फेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूल बार बार पेट में दर्द होके वट होके आता है। और इसमें बाज़ोकात ये भी होता है कि जिस्म ऐसे होता है हर टाइम जैसे किसी ने मारा हो, सुस्ती काहली, जहां बंदा बैठे दिल करता है टेक लगा लूं, लेट जाऊं। जैसे मजदूर गर्मी में धूप में काम कर रहा हो, तो जब गर्मी ज्यादा होती है तो उसमें पसीना आता है तो निढाल हो जाता है। इसी तरह की तबीयत होती है, इसमें चेहरा पीला, जुबान पीली, रंगत पीली होना शुरू हो जाती है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो इसमें फिर हम कहते हैं कि आपके पास घर में सौंफ है, सब्ज इलायची है, धनिया है, जीरा सफेद है, इसका कहवा बना के पी ले, फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा, तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, वेरी नाइस। यानी कि देखिए घर किचन से ही इलाज होगा इन सारी चीजों। आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, दवाइयाँ डॉक्टर्स के पास, आपके पास कहते हैं ना कि फर्स्ट एड जो है वो यही है। फर्स्ट एड में हम कहते हैं कि पहले आप देखिए आपको मसला क्या है। हाँ, ठीक है। अब आप अगर आप आएंगे आगे शुगर का इशू है तो उसका और इलाज है। जी जी उस्मान है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ उस्मान साहब, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। मेरा हकीम साहब से सवाल है, मैं 8 घंटे की नींद पे पूरी लेता हूँ, डाइट भी मेरी सही है, फिर भी जिस्म में थकावट, थका थका रहना, सुस्ती, जगह जगह पे बैठना, तो नींद आ जानी, ये क्या मसला है? अच्छा, आपने अपना फीवर चेक करवाया? बुखार तो नहीं है आपको? नहीं नहीं, बुखार तो नहीं है। टेस्ट आपने CBC करवाया? उसमें आपका बाज़ोकात खून की कमी की वजह से भी ये मसला होता है, ठीक है, विटामिन D की वजह से भी होता है, B12 की वजह से होता है। आपने टेस्ट अपने सारे करवाए हैं? नहीं नहीं, टेस्ट अभी तक कोई भी नहीं करवाया। अच्छा, आप ना एक अपना CBC करवाएं। उसके बाद अगर वैसे ही जिस्म में थकन हो, ठीक है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है कि इस मौसम में खास करके सुबह अगर नाश्ते में दूध ले, उसमें गर्म करके उसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल कर लें, दूध, हल्दी और साथ एग, इसका नाश्ता किया जाए तो इससे एक्टिव पन आता है, जिससे में ताकत आती है, तवानाई आती है, चुस्ती आती है, क्योंकि जो हल्दी है वो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, आंतों की इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, प्लस खून की रवानी को तेज़ करती है। फिर साथ आप दूध पिएंगे तो दूध बेहतरीन ग़िज़ा है, ठीक है। तो उसके साथ आप एग का नाश्ता कर लें तो बेहतरीन नाश्ता है। अगर इसके साथ 2 से 3 खजूर भी इस्तेमाल कर ली जाए तो कमाल का नाश्ता है। इसका नाश्ता करें, आपकी थकन, कमजोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है उस्मान साहब, आप सुन रहे हैं, आपको एडवाइस मिल गई और आपने टेस्ट भी कराए जो कि बताए हकीम साहब ने। हकीम साहब, ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जो कि सुस्ती, काहली का बाइस बनती है इस मौसम में? हाँ जी, ये जबरदस्त सवाल है आपका कि आखिर क्यों हो जाती है सुस्ती काहली। इसके असबाब में पहले तो ऐसे अफराद जो राइस बहुत ज्यादा खाते हैं, इन दिनों में उनकी तबीयत अपसेट रहना शुरू होती है, क्योंकि राइस रतूबत ज्यादा पैदा करता है, मौसम में भी नमी है, उसकी वजह से नकाहत, कमजोरी। नहीं तो वो एक्सपेरिमेंट कर ले, रात को राइस खाएं, चावल, सुबह देखिए उनसे उनका उठने को दिल ही नहीं करेगा। उसके अलावा ऐसे अफराद जो अपनी ग़िज़ा का ध्यान नहीं रखते, टाइम पे नाश्ता नहीं करते, जब भूख लगती है उस वक्त खाना नहीं खाते, बैठे रहती हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं, इसकी वजह से भी नकाहत और कमजोरी बढ़ती है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, या शुगर पेशेंट है, या खून की डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, ऐसा मरीज अगर हल्की सी भी कोताही करेगा, उसके अंदर अगर डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी होगी, तब भी उसके अंदर वीकनेस आ जाएगी, नींद की कमी हो गई तब भी। और इस मौसम में नींद की वजह से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पे तो लाइट आती नहीं है रात को, दिन को पूरा दिन काम करती हैं, रात को नींद नहीं पूरी होती, कुछ टाइम लाइट ले जाती है, कुछ टाइम मोबाइल ले जाता है। स्क्रीन टाइम, जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं रात को खास करके,
ان کے جسم میں بھی سستی کاہلی ہوتی ہے. اس کی شکار ہوتے بنیادی ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ نیند پوری نہیں ہوتی. اب جتنے بھی ایکٹیو بن لیں, اب ہم کیا کرتے ہیں, ایکٹیو بننے کے لیے ہم کافی کا استعمال کرتے ہیں یا چائے کا کیفین استعمال زیادہ کرتے لیتے ہیں اس میں, بالکل. تاکہ ڈرائنس پیدا ہو. اچھا حکیم صاحب, یہ بتائیں, ایک سوال ہے جو کہ مجھے کسی نے کہا تھا میں آپ سے پوچھوں, لیونڈر آئل سے نیند آ جاتی ہے, کیا ایسی بات ہے؟ بالکل ایسا ہے, لیونڈر آئل سے نیند آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے شاور میں مکس کر کے, پانی میں مکس کر کے رکھ لیں اور اس کا وہ شاور لے لیں, اسپرے کر لیں, نیند آتی ہے. لیکن آپ زبردستی نیند کب تک لائیں گے؟ دیکھیں, ایک مزدور آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے اس چیز کے. میں کہتا ہوں کہ خود سے نیند آئے. خود سے نیند آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ پورا دن ورکنگ کریں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ صبح کے ٹائم سو رہتے ہیں 10 11 12 بجے تک, پھر کہتے ہیں رات کو میں نیند نہیں آتی. تو یہ ان کی عادت خراب ہے. نیند آ رہی ہے, نیند جو خود سے آئے, جیسے ہمارے وہی نیند ہے. بس جو گھروں کی عورتیں کام کرتی ہیں رات کو انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی, تھکی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. محمد ہدایت صاحب ہیں, اسلام آباد سے کالر لے رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہدایت صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم یہ آپ تھوڑا اونچا بولیں گے, آپ کی آواز جو ہے ڈسٹرپٹ ہو رہی ہے. بیٹی کی کمی ہے. خون کی کمی ہے بیٹی کو. کتنی عمر ہے بیٹی کی آپ کی؟ 18 سال. 18 سال. جی. اس ٹائم ہیموگلوبن کتنا آ رہا ہے؟ آئی تھنک اچھا, کال کٹ گئی ہے. اچھا, خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اتنا کمال کا نسخہ بتانے لگا ہوں کہ سادہ سا نسخہ ہے, اور یہ آپ شروع کریں گے اور ٹھیک 21 دن کے بعد آپ نے رپورٹ کروانی ہے. اچھا. سادہ سا نسخہ ہے. منقہ لے لیں 3 سے 5 دانے. منقہ ہوتا ہے میوہ سوگی جو تھی اس سے تھوڑا سا بڑا. منقہ لے لیں 3 سے 5 دانے, دھو کے اچھی طرح اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں. بھگونے کے بعد صبح اٹھ کے نہار اس منقے کو بھی کھا لیں اور پانی بھی پی لیں. بہترین علاج ہے ہیموگلوبن کو پورا کرنے کا. ہدایت صاحب ہمارے ساتھ ہی کال پہ, آپ پوچھ سکتے ہیں حکیم صاحب. اچھا, ہیموگلوبن کتنا آ رہا ہے اس ٹائم؟ 6.8 ہے. ایک تو یہ نسخہ استعمال کروائیں. دوسرا, جو بیٹی ہے ہماری, اس کو کم از کم نیند اس کی 12 گھنٹے ہونی چاہیے. اس کو دن کو بھی 2-3 گھنٹے سلائیں, رات کو بھی 8 گھنٹے سلائیں, کیونکہ جتنی نیند پوری کرے گی اتنی جلدی ہیموگلوبن بڑھے گا. اور ساتھ ہی ساتھ چکندر کا استعمال کریں. مربع گاجر جو ہے وہ بڑا بہترین ہے خون کے لیول کو پورا کرنے کے لیے. مربع گاجر کا استعمال کریں, کلیجی کا استعمال کریں, بکرے کے گوشت کا استعمال کریں. اس طرح کی چیزیں کھانے میں دیں. اور ساتھ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ نسخہ منقہ 3 عدد, 3 سے 5 عدد رات کو پانی میں بھگو کے صبح وہ لازمی دیں. اور کسی بھی بڑی کمپنی کا شربت فولاد لے لیں اور 1 چمچ ڈیلی دودھ میں ملا کے دے دیں. 1 کپ یا 1 گلاس دودھ میں 1 چمچ صرف ملا کے دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 21 دن کے بعد آپ رپورٹ کروائیں گے تو وہ تقریباً 10 کراس ہو چکا ہوگا. لیکن ضرورت نہیں ٹیسٹ وغیرہ کی؟ ٹیسٹ تو وہ کرواتے رہیں گے. دیکھیں سی بی سی انہوں نے کروایا ہیموگلوبن میں, تو ٹیسٹ جو ہے وہ 21 دن بعد لازمی کروائیں. اور ریسٹ بچی کو آپ نے ضرور کروانا ہے. ٹھیک ہے, آف کورس ہیموگلوبن کم ہے تو لاغر تو فیل ہوتا ہی ہے. اس کے اندر نا سستی کالی آ جاتی ہے, چڑچڑاپن, غصہ آ جاتا ہے. ایڈوائس لے لی ہے, بالکل ہم بات کر رہے تھے. اچھا, تو یہ مطلب کہ واقعی جسم کے اندر کہتے ہیں نا کہ جان نہیں ہے, جسم ایسے مردہ پڑا ہوتا ہے. آجوں کا بھی یہی حال ہے, وہ سارا دن اسکرین پہ بیٹھ کے وہ جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں تھک گئے. کس چیز سے تھک گئے بھائی؟ اسکرین میں گیمز دیکھ کے تھک گئے. یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا کہ بیٹھ کے گیمز کھیل کے. اصل میں ہماری باڈی جو ہے اگر ہم ورک کرتے رہیں, چلتے رہیں, موبائل رہیں, تو خون کی سرکولیشن ٹھیک رہے گی. اب کیا ہوتا تھا پہلے ہمارے دور میں, یا ہمارے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو کیا ہوتا تھا, فزیکلی ایکٹیویٹیز بہت ہوتی تھی. جی, میں 2-4 آپ کو گیمز گنواتا ہوں. کبڈی, کشتی ہوتی تھی, فٹ بال ہوتا تھا, کرکٹ ہوتی تھی, ہاکی ہوتی تھی, پھر یہ پکڑن پکڑائی ہوتی تھی, لنگڑا شیر ہوتا تھا. اب یہ ساری, پھر وہ رسا کشولی جو بچیاں کرتی تھیں, جمپنگ. اب یہ ساری گیمز کون سی, یہ کون سی گیمز؟ اس سے کیا ہوتا تھا, فزیکلی ایکٹیویٹی بڑھتی تھی, خون کی سرکولیشن ٹھیک ہوتی تھی, انسان فٹ رہتا تھا. اللہ نے ہماری باڈی کو بنایا کہ اگر ہم بیٹھے رہیں گے ہمارے جوڑ یہیں پہ جیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
تو ہم اب کیا کرتے ہیں, پورا دن آپ موبائل دیکھتے رہیں, جب آپ اٹھیں گے تو آپ کبھی نوٹ کیجئے گا آپ کے جوڑ جو ہے وہیں پہ سٹل رکے ہوتے ہیں, آپ کے جسم کے اندر سستی کالی, خون کی روانی سلو ہوتی ہے. آج کل کے بچے جب پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس, حیران ہوتا ہوں کہ ہم یہاں پہ ہاتھ رکھ کیسے سوتے ہیں تو ہاتھ سو جاتا ہے. اچھا ہمارے آج کل ہاتھ موبائل رہتے ہیں نا, صرف ہاتھوں سے اسکرین کرنی ہے ہمیں. ایک تو میرے پاس پیشنٹ ایسا آیا, اس کا نا وہ موبائل کا اتنا استعمال کرتا ہے, اس کا یہ انگوٹھا کام کرنا ہی چھوڑ گیا. اچھا میں نے اسے منع کیا کہ آپ نے موبائل چھوڑ دینا ہے اور آپ یہ دوائی لیا, آئل دیا, دوائی دی, وہ اس کا لڑکا ہی ہوگا چھوٹا بچہ. ہاں, اب اس نے کیا کیا, اس ہینڈ کو چھوڑ کے اسے شروع کر دیا. اچھا یہ ٹھیک ہو گیا, یہ مسئلہ کر گیا. پھر میں نے اس کا دونوں بند کروائے. موبائل جو ہے, آپ کو میرے پاس ایسے بچے ہیں جو موبائل دیکھتے کے زیادہ, ماں باپ تو دیتے نا کوئی بات نہیں, اب نارمل ہو چکے ہیں, ان کی آئیز, آنکھوں کا مسئلہ, اور بہت بڑی بڑی گلاسز لگ چکی ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہم اس پہ بات کریں گے. حکیم صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ سستی اور کاہلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اسکرین ٹائم. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آپ کو پتا ہے کہ اسکرین ٹائم جو ہے خاص طور پہ بچوں میں جو ہے, جو زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان بچوں میں سستی, کاہلی آ رہی ہے اور نمنس آ رہی ہے. ان کی اکثر انگلیاں, جس طرح کہ حکیم فرحان صاحب پہلے بھی بتا رہے تھے کہ انگلیاں کام نہیں کرتی, اٹھتے ہیں تو ایک جگہ جو ہے ایک سائڈ سن ہو جاتی ہے, یا اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تھکے تھکے رہتے ہیں. حکیم صاحب آپ ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ اس چیز کو کیا کہتے ہیں اور اس کا علاج کیا, کوئی ریمیڈی بتائیں. اچھا اس کے لیے نا سب سے پہلے تو بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ بھی کریں, اور ساتھ ٹائم جو ہے نا بچوں کا موبائل کا اسکرین ٹائم کم کریں. اسکرین ٹائم کم ہو گیا, اب ایسے بچے جن کی نظر کمزور ہو چکی ہے اس کا نسخہ بتاتا ہوں. پھر ایسے جن کے اندر ویکنس اور کمزوری ہے, نکاحت کے لیے بہترین ہے مربع آملہ اچھی طرح دھو کے, وہ اگر بچوں کو روزانہ 1 سے 3 پیس کھلا دیے جائیں تو یہ نمنس کے لیے بھی اچھا ہے, پٹھوں کی کمزوری کے لیے اچھا ہے, دماغی کمزوری کے لیے اچھا ہے. یہ اوورال کہہ لیں کہ ساری چیزوں کے لیے صرف اور صرف مربع آملہ استعمال کروایا جائے تو کمال کا رزلٹ ہے. اس کے بعد اگر بینائی کمزور ہو چکی ہے, گلاسز لگ چکی ہیں, اس کے لیے بچے چونکہ ہر چیز نہیں کھاتے, تو ایک مزیدار سا نسخہ بتاتا ہوں, رزلٹ بھی بڑا کمال کا ہے. سونف لے لیں 100 گرام, بادام کی گری لے لیں 100 گرام, اور کوزہ مشری لے لیں 100 گرام. تینوں چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کر کے اس کے بعد چمچ, آدھا چمچ چھوٹا والا بچوں کو کھلائیں گے, بچہ بڑے شوق سے کھا لے گا کیونکہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. یہ بچوں کو صبح شام آدھا چمچ کھلائیں, اس سے گلاسز اتر جائیں گی. ساتھ مربع آملہ کھلائیں تاکہ ان کے اندر جو نکاحت ہے, کمزوری ہے, سستی کاہلی ہے, نمنس ہے, وہ بھی ختم ہو اور نظر بھی تیز ہو جائے, نظر بھی ٹھیک ہو جائے. لیکن سکرین ٹائم کم کر دیں, کوشش کریں ایسے ماں باپ گھروں میں نا LCD لگوا دیں. اب LCD کیا ہے, کم از کم 10-15 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. موبائل جب آپ بالکل کلوز کر کے دیکھیں گے, اور خاص کر کے رات کو اندھیرے میں, تو وہ آپ کی آئیز کو بہت زیادہ نقصان کرے گا. بڑے بھی محتاط رہیں. بڑے بھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات موبائل قریب دیکھتے ہیں, کچھ ٹائم دیکھنے کے بعد نا جب وہ موبائل چھوڑتے ہیں نا تو دل کرتا ہے آنکھیں بند کریں, آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھیں, آنکھیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں, ڈرائی ہو چکی ہوتی ہیں. تو خدا را اسکرین ٹائم کو کم کریں, جن کی تو مجبوری ہے, کام ہی ایسا ہے. حکیم صاحب بچے موٹے ہو جاتے ہیں, بیٹھ کے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اوبیس ہو گئے ہیں, اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں. کچھ ایسا بتائیں کہ واقعی آپ وہ کھا بھی رہے ہیں لیکن پھر ان کا وزن جو ہے وہ پھر کہتے ہیں نا کہ بیلنس رہے. اچھا بچوں کو سمارٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے تو فزیکلی ایکٹیویٹی. بچوں کو گھر میں کوئی ایسی گیمز جو جس سے انہوں تھوڑا سا ہلیں جلیں, تھوڑا سا ایکسرسائز کریں, ایک تو وہ کروائیں, وہ سب سے ضروری ہے. اس کے بعد ایک نا قہوہ بتا دیتا ہوں کمال کا, اگر بچوں کو یہ پلانا شروع کر دیں, اور قہوے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. ببو بنا بتائیں ذرا. اچھا اس میں قہوہ جو بنانا ہے نا دم پہ بنانا ہے, ایسا قہوہ نہیں بنانا جو کڑوا ہو بچہ پیے ہی نہ. قہوہ بڑا زبردست بتانے لگا ہوں, اس میں بچے کا ٹانسلز اگر گلے شرے خراب ہے وہ بھی ٹھیک ہوں گے. ملٹھی لے لیں, ٹھیک ہے, 1 ٹکڑا دار چینی لے لیں, چھوٹا سا ٹکڑا پودینہ لے لیں, اجوائن لے لیں, اور سونف لے لیں. یہ 5 چیزیں لے کے نا اس کا قہوہ بنانے کا طریقہ یہ, جب پانی ابلنا شروع ہو جائے اس کے بعد یہ چیزیں ڈالیں, اوپر اس کو دم دے دیں, نیچے سے آنچ بند کر دیں. ٹھیک ہے, 5 منٹ کے بعد آپ اتاریں گے,
ऐसी जबरदस्त ये गोल्डन कलर का कहवा बनेगा, खुशबू इसकी कमाल बच्चों को होगी। पिला दें। और बच्चों को बल्कि ये समझाएं कि जब वो कप में डाल के तो बच्चे 2 मिनट यहाँ पे रखें ताकि उसकी जो स्टीम जाए। है उससे उनका ये नजला जुकाम खांसी ये भी ठीक हो। और अगर ये कहवा सुबह शाम पिया जाए तो बच्चे बड़े स्मार्ट भी हो जाएंगे, वेट भी कम हो जाएगा और खूबसूरत और एक्टिव भी होंगे, क्योंकि इसमें ये दारचीनी तो मैं आज है। से शुरू करती हूँ अपने बेटे के लिए, ये मेरा बेटा बहुत बेहतरीन मोटा हुआ है। एक कॉलर हमारे साथ है, शाहीना कौसर साहिबा रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा वेट ज्यादा है और पेट पे सोजन बहुत है और रगे मेरी बंद है, रगे खून गर्दिश नहीं करता और 4 दफा मैं टीकों का ऑपरेशन करवा चुकी हूँ CMH से। तो बच्चे मेरे फौत हो गए हैं और मेरा रसोड़ियों का ऑपरेशन भी हुआ पड़े, ट्यूबों का ऑपरेशन करवाया हुए, बड़ा ऑपरेशन भी बच्चे का करवाया। बच्चा बेटा हुआ था साल का होके फौत हो गए और उम्र मेरी 60 साल है। अच्छा सुनिए जी। आप शाहीना साहिबा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। सबसे पहले अगर ऐसे बेटे फोत हो जाएं तो ये भी आपके लिए, अगर दुनिया में आप कोई ऐसा काम ना करें जो शिरक हो तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में ले जाएगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे सब्र करेंगी। तो इसमें जो इतनी बीमारियां उन्होंने बताई हैं, बहुत सारी बीमारियां, इसमें ना कुछ किरदार हमारा ये होता है कि जैसे भी बात कर रहे थे फिजिकल एक्टिविटी की, कुछ लोग हमारे ऐसा करते हैं ठंडा पानी बहुत पीते हैं। मेरे पास अक्सर पेशेंट जो आते हैं ठंडा पानी और राइस और चाय और कोल्ड ड्रिंक और चिकन, ये 5 चीजें इतना ज्यादा आपको नुकसान देती हैं। ये हर्नियां रसोलियां इससे पैदा होती हैं। अब उन्होंने कहा जी सोजिश भी है, वेट भी बढ़ा हुआ है। 1-2 नुस्खे बता देता हूं, इससे वेट भी कम होगा, खून की सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। सिर्फ करना क्या, ताज़ा पानी पीना है और 1 गिलास पानी के 3 हिस्से करने और सिप ले लेके पीना है। एक तो ये काम करेंगे। दूसरा, इसमें जो नुस्खा है, जो मेन कहवा तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो प्रोग्राम देख के सुन ले। नुस्खा इसमें क्या करेंगी, बड़ा सादा सा नुस्खा इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। एक तो तुम्मा ले लें, राई ले लें, ठीक है, और उसमें गंधक आंवला सार ले लें। 3 चीजों का फाइन पाउडर करके 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम खाया जाए तो इससे वेट कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वेट कम के साथ साथ में ये अरके मको का इस्तेमाल करें, उससे सोजिश उतरेगी। अरके मको किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें, सुबह शाम आधा कप पानी में मिला के पीने से बेहतरीन है कि इससे सोजिश जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। और रगों के लिए बड़ा सादा सा, एक तो मालिश के लिए तेल है, एक ही जड़ी बूटी है। ऐसे जितने भी मेरे जो है देखने वाले प्रोग्राम, एक चीज आज सादा सी बताता हूं, ऐसे पेशेंट जिनके खून के अंदर ब्लॉकेज आ रही है, छाइयां पड़ रही हैं, औरतों को मोटापा आ रहा है, गिल्टियां बन रही हैं, रसोलियां बन रही हैं, वेरिकोज वेन बन रही हैं, सिर्फ एक जड़ी बूटी लानी है, धमासा बूटी। धमासा। और ये जो इन्होंने एक बात कही ना, मेरे बच्चे पैदा होते ही फोत हो जाते हैं, इसका ये हतमी इलाज है। ये सिर्फ धमासा बूटी ला के, ऐसी जो मेरी बेटियां हैं, खवातीन हैं जिनके बच्चे ज़ाया होती हैं, वो धमासा बूटी लें, ओरिजिनल वाली लेके उसको कूट के गुड़ के अंदर पुराना गुड़ लेके शामिल करके गोली बना के 1 गोली सुबह शाम खानी शुरू कर दें, बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। जो वैसे ही खाना चाहती हैं चेहरे की ग्लो के लिए या वेट कम करने के लिए या वेरिकोज वेन के लिए या स्मार्ट होने के लिए, तो वो सिर्फ और इसका पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल 1 रोजाना का इस्तेमाल कर लें। अगर एज कम है तो 500 mg का कैप्सूल 1 रोजाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें, कमाल का रिजल्ट है। और फौरी रिजल्ट के लिए जो मसाज बताने लगा हूं, सादा सा सरसों का तेल घर में पड़ा होता है, सरसों का तेल ले लें, उसमें लहसुन जला लें। अगर पाव तेल है तो 1-2 पीस ना हो, बड़े बड़े लहसुन के थोड़े से कूट के वो जला लें। जला लिए, अब अक का पौधा हर जगह मिल जाता है, जहां पे प्लाट होगा कोई खाली वहां पे अक का पौधा लगा होता, और अक का पत्ता 4-5 पत्ते लेके ना उसके अंदर वो भी जला लें। ठीक है। अब ये पुन के रख लें। इस ऑयल की मसाज करनी है, ये वेरिकोज वेन के लिए, जिस्म में कहीं भी दर्द हो रही है, खास करके बच्चों को नमूनिया हो जाता है तो यहाँ पे चेस्ट पे भी आप कर सकते हैं। आपके कमर में दर्द है, आपके मोरों में दर्द है, ये ऑयल बना के रखें, इसका मसाज करें। शाहीना साहिबा सुन रही हैं, हमने एडवाइस दे दी है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद फारूक है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मोहम्मद फारूक साहब क्या पूछना चाहेंगे? ये मेरी बेगम के ना 2 ऑपरेशन हुए हैं थायराइड के, तो उसको कमजोरी बहुत महसूस होती है, 2 ऑपरेशन हुए थायराइड के, कमजोरी है और नकाहत है। कमजोरी है ठीक है। और 75 मिलीग्राम की थायरोनॉम गोली खाती रहती है। इसके अलावा कोई है आपके? थायरॉक्सिन खाती होंगी ना, बिल्कुल। अब बता रहे हैं हकीम साहब। हकीम साहब अच्छा, इसमें ना एक नुस्खा इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गोली भी छूट जाएगी थायरॉक्सिन की और ताकत भी रहेगी। थायराइड वाला पेशेंट, इसकी हार्ट बीट भी अक्सर तेज हो जाती है, कमजोरी निकाहत रहती होती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट को सब्जी गोश्त बहुत अच्छा होता है। बकरे का गोश्त अगर सब्जी में डाल के थोड़ा सा दे दी, और इसमें चूंकि वो महंगा होता है तो अब ज्यादा ना करें, 1 आधा पीस पूरी हंडिया में डाल लें, बहुत अच्छा है बकरे का गोश्त। हाँ जी, वो इस्तेमाल करें। मुनक्का 3 दाने रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन है। फिर इसमें ना हीरा कसीस एक आम पंसार स्टोर से मिल जाती है, हीरा कसीस, वो लेके ना सिर्फ मसर के दाने जितनी डेली दूध के साथ खा ली जाए तो ये खून की कमी को पूरा करने के लिए बड़ा कमाल का रिजल्ट है। मुनक्का और हीरा कसीस, ये हाँ दोनों चीजें जो हैं ये थायराइड के पेशेंट्स के लिए। खून क्या कमी के लिए, खून की कमी के लिए। ठीक है। अब थायराइड जो है आगे दोबारा ना बढ़े और इसकी जो नुकसानात है उसको कम करने के लिए ये ऐसे अफराद जिनको थायराइड है वो फिर इस्तेमाल करें। हल्दी ले लें 50 ग्राम, मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, कुट शीरी, उसे कुष्ठ शीरी भी कहा जाता है, ये भी ले लें, ये ले लें 150 ग्राम। अब वो तीनों 150 ग्राम है, 150 ग्राम ही ये कुष्ठ शीरी डाल ली जाए। इसका फाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा रोजाना सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाए। अगर वो मजून की सूरत में खाना चाहते हैं, माजून बनाना चाहते हैं, इसमें 3 गुना शहद या 2 गुना शहद मिला के इसको मिक्स करके रख लें, माजून बना तो के सुबह शाम खिलाएं। टॉन्सिल्स के लिए बड़ा बेहतरीन, गले की सोजिश के लिए बड़ा बेहतरीन, और साथ थायराइड जो है इसका तो कमाल का रिजल्ट है। ठीक है हकीम साहब, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप हमें लाइव कॉल्स करके अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम थकन का इलाज बता रहे हैं। मौसम में खास तौर पे जहाँ थकावट है, नकाहत है, आप लोगों को सुस्ती है, काहली है, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी रेमेडीज इस्तेमाल करनी चाहिए। हकीम साहब हमने काफ़ी कॉल्स भी लिए हैं और आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं और अपने मसले डिस्कस कर सकते हैं। आपने इलाज बताया है, आँखों का भी इलाज बताया है, आंखें थक जाती, लेजी आई हो जाती है। इसके साथ आपको पता है कि हाथ में नमनेस है, पेट का भी इलाज आपने बताया। लेकिन आर्थराइटिस, जिसको दायमी आर्थराइटिस है, जिसका आर ए फैक्टर पॉजिटिव है, उसके लिए कोई इलाज है? क्योंकि वो तो इंजेक्शंस में रहते हैं, दवाइयों पे रहते हैं, बहुत हो जाएगा, लेट जाएंगे। लेकिन आर ए फैक्टर, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, बिल्कुल, इसके हवाले से कोई रेमेडी है हमारे पास? बिल्कुल है। मैं समझता हूँ कि जितना अच्छा इलाज आर्थराइटिस का, ऑटो इम्यून डिजीज का हर्बल में है, किसी और पैथी में नहीं। अच्छा, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक में जाएंगे तो वक्ती ट्रीटमेंट है, और वक्ती ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि एक पेशेंट वो इंजेक्शन लगवा के या पेन किलर खा के एंड क्या होता है, उसका असर भी नहीं होता। मेरे पास एक पेशेंट नहीं है, फिर इसका एंड क्या है? जब हद से ज्यादा ये बढ़ जाता तो ये हार्ट टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास कितने भी पेशेंट ऐसे व्हीलचेयर पे लोग बैठ जाते हैं जी। इसमें सबसे पहला काम तो ये है कि थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है पेशेंट को कि पेन किलर जो है इससे थोड़ा सा जान छुड़वाए। थोड़ी सी मुश्किल होगी, फिर मैं नुस्खा बताता हूँ, उसके ऊपर अमल करें। ऐसा पेशेंट जो है, पहले तो उसकी जो ग़िज़ा है वो ये होनी चाहिए, सुबह नाश्ते में दलिया गंदम हो, उसके अंदर बादाम की गिरी और मेवा डाला हो, या दलिया जो हो, सोगी बादाम डाल के उसमें देसी घी में बना के इस्तेमाल करें एज अ दवाई। उसके बाद दोपहर में घिया कद्दू, घिया तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली, हलवा कद्दू, दाल, मूंग, इस तरह की सब्जियां इस्तेमाल करें। लेकिन उसके अंदर गुंजाइश हो तो मटन या चिकन देसी थोड़ा सा डाल ले, देसी चिकन या बकरे का गोश्त, हाँ थोड़ा सा, और देसी घी में बनाए। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी ये ज्यादा डालें। उसके बाद इसके लिए जो कहवा होता है वो कहवा है पुदीना, अजवाइन, सौंफ, अदरक और सब्ज इलायची। इतना कमाल का है, आपके अगर ज्वाइंट में दर्द हो रही है, आपने रात को बिरयानी खा ली या बीफ खा लिया, सुबह आप उठे तो आपसे हाथ बंद नहीं हो रहा है, सोजिश हो गई है, आप 1 कप सिर्फ पिए, कप खत्म होता जाएगा, फौरी तौर पे आप अपने हाथों को देखें। अच्छा। क्योंकि कहवा जो है बड़ी जल्दी बॉडी के अंदर उसके में क्या डालना है? पुदीना, अजवाइन, सौंफ और अदरक और सब्ज इलायची, ठीक है। 5 चीजें।
ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, محمد یونس ہیں ساہیوال سے. جی السلام علیکم. ہیلو, جیسے کنیکٹ ہوتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی اچھا, اس کے اوپر اب نسخے پہ آتے ہیں. پھر اس کے بعد نسخہ جو ہے, 2 نسخے میں بتا دیتا ہوں. ایک تو ہے سونڈ لے لیں 50 گرام, سورنجا شیری لے لیں 50 گرام, اسگندنا گوری لے لیں 50 گرام, کالی مرچ لے لیں 50 گرام, فائن پاؤڈر کر کے اس کا 500 mg کا کیپسول بھر لیں. صبح شام ایک کیپسول کھلانا شروع کر دیں. بہترین ہے, فوری طور پر ریلیف دینا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد آر اے فیکٹر کو آپ نے پوزیٹیو ہے تو اس کو نیگیٹو پہ لے کے ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے, میں تو سنا ہوتا ہی نہیں ہو جاتا ہے, لیکن ٹائم لیتا ہے. 4-5 ماہ 6 ماہ دوائی کھانی پڑتی ہے, لیکن ہو جاتا ہے. اس میں بڑا کمال کا نسخہ ہے. اس میں لینا ہے سنا مکی کے پتے لینے ہیں, صرف پتے 80 گرام لے لیں. 30 گرام سنڈ لے لیں. 20 گرام نشادر ٹھیکری لے لیں. 10 گرام کالی مرچ لے لیں. اس کا فائن پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد 500 mg کا کیپسول مسلسل کھلائیں, صبح شام ایک کیپسول. اب اس سے کیا ہوگا, دوسرا جو میں نے دوائی بتائی ہے یہ بھی, اور ساتھ قہوہ, یہ استعمال کروائیں. اللہ کے حکم سے پہلے دن سے فرق پڑنا شروع ہو جائے گا, پہلے دن سے. اور آہستہ 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 3-4 ماہ 5 ماہ لگیں گے. آر اے فیکٹر نیگیٹو ہو جائے گا, جوائنٹ اس کے بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن شرط یہی ہے کہ اس نے پرہیز کرنا ہے. ایسا پیشنٹ چائے بہت پیتا ہوتا ہے, چائے نہیں پیے گا, کافی نہیں پیے گا, کولڈ ڈرنک نہیں استعمال کرے گا, رائس نہیں استعمال کرے گا, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, بیکری آئٹم استعمال نہیں کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ بیف اور عام چکن جو وہ بھی نہیں استعمال کرے گا. برالرجی سے خوراک کا اتنا عمل دخل ہے, اگر وہ پرہیز نہیں کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جس میں خوراک کا مین رول ہوتا ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ علاج ممکن ہی نہیں ہو سکتا, جس کو بیلنس لائف سٹائل بھی ہم کہتے ہیں, ڈائٹ بھی کہتے ہیں. اچھا, وائٹامن ڈی ہر بچے میں کم ہے کیونکہ ہم لوگ سن ایکسپوجر نہ سورج میں جاتے ہیں, نہ ہم اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں, نہ گراؤنڈ ایکٹیویٹی کراتے ہیں. بچہ جب چھلے میں ہوتا ہے 40 دن, بس وہ ممائیں جو ہیں وہ روشنی دکھا دیتی ہیں. اس کے بعد 40 دن کے بعد بچہ جب تک بڑا ہوا ہے روشنی کا اس نے منہ نہیں دیکھا. اسکول میں بھی آپ کو پتا ہے گراؤنڈ ایکٹیویٹیز اب کم ہوتی جا رہی ہے کہ بچے کھیلنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وائٹامن ڈی کا کیا علاج ہے, ڈیفیشنٹ ہے وائٹامن ڈی؟ سب سے پہلا علاج تو جیسے شروع میں آپ نے بات کی, اپنے بچے جب پیدا ہو جائیں اس وقت سے لے کر ہی ایک عادت بنائیں کہ جب سورج نکلتا ہے وہ جو کرنیں ہوتی ہیں نا وہ تیز نہیں ہوتی. جب صبح سورج نکل رہا تھا نا اس میں بچوں کو 10-15 منٹ ضرور کوئی ایکسرسائز تو کروائیں گی نا, یا بٹھا دیں اور خود بھی بیٹھیں. آج مائیں بھی تھکی تھکی کیوں رہتی ہیں, 12 بجے اٹھنا ہے. یس, دھوپ. اور بہت سارے آپ دیکھیں نا ایسے گھر ہیں جن میں ایک گھر میں 3 فیملی ہیں, ٹرپل سٹوری ہے, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, دھوپ آتی نہیں ہے. تو اس میں بھی کوشش کیا کریں باہر پارک میں یا چھت پہ یا کسی نہ کسی طرح تھوڑی سی دھوپ ضرور لیں. ٹھیک ہے, اب دھوپ سے کیا ہوگا کہ میں کہتا ہوں دنیا میں اتنا بڑا سورس ہے ہی کوئی نہیں جتنا یہ سورج ہے, سن ہے. یہ سب سے پہلا کام تو صبح جو کرنے ہیں وہ دھوپ لیں. اس کے بعد ایک نسخہ بڑا کمال کا ہے وٹامن ڈی کو پورا کرنے کا, کہ یہ نا سمندر جھاگ مل جاتی ہے. سمندر جھاگ یہ بڑے بڑے پیس ہوتے ہیں, لوگ نا اس کو اکثر وہ استری کو صاف کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں. یہ بھی نسخہ بیچ میں آ گیا کہ استری, اگر آپ کی استری نیچے سے وہ کپڑے جلاتی ہے, خراب ہو گئی ہے, تو اس کو صاف کرنا ہو تو سمندر جھاگ لیں, اس سے کیا کریں صاف کر لیں. اب یہ ایک مچھلی ہوتی ہے, اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے, اور یہ جو سمندر جھاگ ہے یہ انسان کے لیے بڑی کمال کی چیز ہے. اس کو آپ نے لیے, اس کو پہلے تو اس کو ارکے گلاب میں ڈپ کر دیں, ڈپ کر کے اس کے بعد اسے چھاؤں میں خشک کر لیں. خشک کرنے کے بعد اگر آپ نے یہ وزن کر لیں, اگر 1 kg ہے تو اس کو آپ نے جب پاؤڈر کرنا ہے بالکل فائن پاؤڈر کرنا ہے. پھر اس کے بعد گوند ککر لے لیں, اس کو بھی بالکل فائن پاؤڈر کر لیں 1 kg. اب دونوں کو مکس کر لیں. اب اس کا نا ایک کیپسول بنا لیں 500 mg کا. یقین کریں اتنا کمال کا رزلٹ ہے کہ ایک کیپسول شروع کروا دیں گے. ایسے افراد جن کی ہڈیاں بھر رہی ہیں, جوائنٹ ختم ہو رہے ہیں, وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہڈیاں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ چلا نہیں جاتا, بہترین ہے یہ کام. اس کے بعد ایک اور سادہ سی چیز جسے ہم بڑا ہلکا جانتے ہیں, چونا, جو دیواروں پہ کیا جاتا ہے. چونا پہ بچے بہت کھاتے ہیں. اب یہ کیلشیم کی کمی کا بہت بڑا سورس ہے. ہم ایسے بچوں کو مارتے ہیں. اب کیلشیم کیا کرنا ہے, یہ جتنے بھی آپ کے مارکیٹ میں شربت ہے نا
जितने भी मेन शरबत है कैल्शियम की कमी के लिए उनका मेन सोर्स ये है। अच्छा, आपको पता है कुछ लोग कहते हैं कि हमें ना ये चूने को देख के ना कुछ होता है, चूना खाते हैं तो उनको पता नहीं क्रेविंग होती है चूने की, उनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है, तो वो देख रहे होते हैं चूना तो खा ले, वो मट्टी कैल्शियम की कमी होती है। तो उसके लिए ये आपको एक शरबत बताता हूँ, ये घर में बना ले, इतना आसान सस्ता। अच्छा जी, कैल्शियम उसमें चूना ले ले, अगर 100 ग्राम चूना लिया ना उसमें 1 kg पानी डाल के रख दे, 2-3 दिन तक ना उसे हिलाते रहें, कोई मट्टी के बर्तन में रख दें या किसी में हिलाते रहें। अब उसको रोजाना 2-3 दफा हिला दिया, उसके बाद उसको उतार लें, ऊपर से निथार लें, जो ऊपर से पानी है वो भी आपके काम का है, जो नीचे चूना बच गया उसे अलग करके खुश्क कर लें। 1 गंदम के दाने के बराबर वो चूना डेली खिला दें बच्चे बड़े को, उससे भी उसका कैल्शियम की कमी पूरी होगी। जो पानी है उसको आप क्या करें, उसको गर्म करके उसमें अगर आप चीनी मिलाना चाहती हैं तो चीनी मिला के उसको जैसे शरबत तैयार होता है वैसे, या फिर वैसे ही 1 चम्मच छोटा वाला पानी में मिला के या अर्के गुलाब में मिला के पिलाते रहें। कैल्शियम की कमी जब पूरी होगी तो ऑटोमेटिकली विटामिन डी जो है वो आपका पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम फरहान हनीफ साहब हमारे साथ थे, बड़ा ज़बरदस्त आज उन्होंने एडवाइस दी है, रेमेडीज़ बताएंगे। आप ये रेमेडीज़ जो है हमारे सोशल पेजेस पे जाके देख सकते हैं। किसी कॉलर की कोई भी एडवाइस मिस हो गई हो तो तमाम हमारे जितने भी सेगमेंट्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया नियो पाकिस्तान के पेज पर फेसबुक पे देख सकते हैं। और व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।